بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی اصل کہانی وہ نہیں جو مغربی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ یہ چین کی خیرات نہیں تھی، یہ مغرب کا تحفہ نہیں تھا۔ یہ بلیک مارکیٹس، بقا کے نیٹ ورکس اور محاصرے کے دوران بے رحم ریاستی حکمت عملی کے ذریعے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی دنیا میں بقا کا منصوبہ تھا جہاں صرف طاقت اور ارادوں کو عزت کی جاتی ہے۔ جب بھارت نے کینیڈا اور امریکہ سے پرامن نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کر کے 1974 میں سمالنگ بداخ کا ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان نے فوراً سمجھ لیا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان نے نہ تو بھیک مانگی، نہ نوآبادیاتی مظالم پر شکایت کی۔ پاکستان نے خاموشی اختیار کی اور پس پردہ ایک بلیک مارکیٹس بنائی جس نے دنیا کا پورا نظام بدل کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نہ صرف یورپ سے سنٹریفیوج کے نقشے چرائے بلکہ ایک مکمل خفیہ نیٹ ورک بھی کھڑا کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سوئس انجینئرز، دبئی میں شپنگ فرمز، ملیشیا میں مشینی فضا جات بنانے والے پلانٹس، حوالہ بلیک بینکنگ نیٹ ورکس، یہ سب ایک مکمل خفیہ سپلائی چین تھی جو نام نہاد قانونی عالمی نظام سے بالکل الگ کام کر رہی تھی۔ یہ کوئی بغاوت نہیں تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نیٹ ورک اعلیٰ ترین سطح پر محفوظ تھا۔ ISI، ملٹری انٹیلیجنس، سفارتی کورز، خریداری کے جعلی محاذ، فرضی انوائسز، جعلی کمپنیاں، ریاست کی سرپرستی میں ہر قیمت پر بقا کی جنگ۔ پاکستان نے اجازت کا انتظار نہیں کیا، اس نے جو درکار تھا اس کا شکار کیا۔ چین نے یہ سب کچھ دیکھا اور خاموشی سے اس کی حمایت کی، نہ کہ کھلے جلوسوں یا سرکاری معاہدوں کے ذریعے بلکہ تکنیکی بہتری، بالواسطہ منتقلیوں اور دھن میں پردے ڈال کر۔ پاکستان کو چین کا ایٹمی طاقت بنانا کیوں ضروری تھا؟ چین کو پاکستان کا ایٹمی طاقت بنانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ بھارت کے خلاف انہیں اسٹریٹجک گہرائی دیتا اور مغربی عالمی طاقت پر اجارہ داری کے خلاف ایک انشورنس فراہم کرتا۔ جو کچھ سامنے آیا وہ ایک حقیقی بلیک اکانومی تھی۔ خوراکی مشینری کے نام پر غلط لیبل لگے کریٹ، مختلف بندرگاہوں پر بکھرے ہوئے پرزے، قدیم حوالہ نظام کے ذریعے پیسوں کی اندیکھی منتقلی، ہر مرحلے پر انکار کی گئی تہیں۔ یہ وہ کتابی دنیا نہیں تھی جو آپ کو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، بلکہ یہ بقا کی جنگ تھی۔ پاکستان نے صرف اپنے لیے ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے بلکہ بلیک مارکیٹ کو فرنچائز کر دیا۔ قذافی کے تحت لیبیا، ایران کو ابتدائی سینٹریفیوج کٹس، شمالی کوریا کے ساتھ میزائل اور ایٹمی ٹیکنالوجی کا تبادلہ۔ جب مغرب یہ خوش فہمی پالے ہوئے تھا کہ وہ ایٹمی پھیلاؤ کو کنٹرول کر سکتا ہے، پاکستان کے بلیک نیٹ ورکس خاموشی سے دنیا کا نقشہ بدل رہے تھے۔ دوسری طرف بھارت کینیڈا کی ہمدردی سے ایک ری ایکٹر ہتھیار لیا، پرامن مقاصد کا جھوٹ بولا اور آج بھی فرانسیسی طیاروں، اسرائیلی ڈرونز اور امریکی ہیلی کاپٹروں پر انحصار کرتا آ رہا ہے۔ پاکستان نے اپنے دفاعی ہتھیاروں کے لیے خون بہایا، بھارت نے محض ظاہری نمائش کے لیے دھوکہ دیا۔ یہ فرق معمولی نہیں ہے بلکہ واضح ہے۔ ایکیو خان کے نیٹ ورکس نے مغرب کے ایٹمی کنٹرول کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ نہ کسی بڑی جنگ سے
نہ کسی سنجیدہ معاہدے سے، بلکہ سائے میں بلیک کیش، جعلی شپ منٹوں سے اور خالص بقا کی جبلت سے۔ آج دنیا جس میں آپ جی رہے ہیں وہ ان لوگوں نے تعمیر کی جن کا نام کتابوں میں لینے سے بھی ڈرایا جاتا ہے۔ پاکستان کی بقا دی نہیں گئی تھی، پاکستان کو بقا دی نہیں گئی تھی، طاقت تحفے میں نہیں ملی تھی۔ پاکستان نے چرایا، تعمیر کیا، خون بہایا اور وہ حاصل کیا جسے بھارت محض دکھاوا کر سکتا ہے۔ اور چین وہ دھوئیں کے پیچھے خاموشی سے کھڑا رہا اور آج بھی کھڑا ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ۔